تمرین نمبر 6، تأمل تأمل الامثلۃ الآتیۃ، آنے والی مثالوں پر غور کیجیے۔ سمعت، نمبر 1 پہ ہے سمعت انہا احسن طبیبۃ، میں نے سنا ہے وہ سب سے اچھی طبیبہ ہے فی المستشفى، ہاسپٹل میں۔ اور دوسرے نمبر پہ بے جز دیکھیے، یقولون وہ کہتے ہیں انہا احسن طبیبۃ، کہ بے شک وہ کیا ہے، سب سے اچھی جو ہے وہ طبیبہ ہے فی المستشفى، ہاسپٹل میں۔ اب تیسرے نمبر پہ دیکھیں جملہ جیم، ان القرآن کتاب اللہ، قرآن بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اب اس کے متعلق وہ وضاحت کر رہا ہے کہ فی اول الجملۃ انہ، شروع ابتدا میں، جملے کی ابتدا ہمیشہ انہ کے ساتھ ہوگی، جملے کے شروع میں کبھی بھی انہ نہیں آئے گا، ہمیشہ انہ آئے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ قابل غور بات، قال یقول کے بعد بھی ہمیشہ انہ ہی آئے گا، اور اس کے بعد بعد افعال الاخرى، اور دیگر جو افعال ہیں، یعنی کہ قالا نہ ہو بلکہ کیا ہو، عاملہ ہو اور حصل، کچھ بھی ہو، کہ انا جو ہے وہ قالا کے بعد نہ ہو۔ اور کچھ مواقع جو ہیں وہ ایسے ہیں جو میں ابھی آپ کے سامنے مزید جو ہے وہ بیان کرتا ہوں، کہ ایک تو ہم نے یہاں پہ پڑھ لیا کہ وہ یہ کہ انا جو ہے وہ کیا ہے، ابتدائے کلام میں آتا ہے، اور انا جو ہے وہ کیا کہاں آتا ہے، درمیان میں، وسط کلام میں آتا ہے، کسی بھی فعل کے بعد درمیان میں، یعنی کہ اس کا جو ہے وہ نہ بن رہا ہو کسی طرح۔ تو اب یہاں پہ 10 مقامات جو ہیں وہ نحویوں نے بیان کیے ہیں، جو قرآن مجید میں بھی اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ابتدائی کلام میں، جیسے ہم نے یہاں پہ مثال میں پڑھ لیا ان القرآن کتاب اللہ، اور دوسرے نمبر پہ انا آتا ہے صلہ کے مقام پر، یعنی کہ ما موصولہ کے بعد بھی انا آئے گا ہمیشہ، اور اس کے ما ان مفاتحہ، اور اس کے بعد جو ہے تیسرے نمبر پہ واو حالیہ کے بعد بھی انا آتا ہے ہمیشہ، کما اخذ ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ اس طرح ندا کے بعد بھی ہمیشہ انا آتا ہے، یا بنی ان اللہ اصطفی لکم الدین۔ حرف افتتاح کے بعد الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ حرف تصدیق نعم، اجل، جیر وغیرہ جو ہیں ان کے بعد بھی انا آتا ہے ہمیشہ۔ حتیٰ کے بعد، حتیٰ جو ہے وہ ابتدائیہ کے ہو، اس کے بعد بھی انا ہی آتا ہے۔ جواب قسم کے بعد والعصر ان الانسان لفی خسر، مبتدا کی خبر میں بھی انا ہی آتا ہے، زید ان اباہ قائم۔ اور ایسے قول کے بعد جو زن کے بعد، قال انی عبد اللہ، اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو یہاں یہ انا کے مقامات ہو گئے، اور چند مقامات جو ہیں وہ انا کے ہیں۔ مثال کے طور پر 7 مواقع ایسے ہیں جہاں انا پڑھا جاتا ہے۔ ایک نمبر پہ جب وہ مضافلے بن رہا ہو، انا جو ہے وہ مضافلے پہ داخل ہو رہا، مضاف کے بعد ہو، یعنی کہ وہ مضافلے بن رہا ہو، پھر انا آئے گا۔ حروف جارہ کے بعد بھی ہمیشہ انا آئے گا، جب وہ فاعل بن رہا ہو تب بھی انا آئے گا، جب وہ مفعول بن رہا ہو تب بھی انا آئے گا، اور مبتدا کے مقام میں ہو تب بھی انا آئے گا، مقام میں ہو یعنی کہ مقام مبتدا یعنی کہ بن رہا ہو، لیکن وہ کسی ایسے فعل کے بعد ہو، ٹھیک ہے، جو جس کا وہ آگے مفعول وغیرہ کچھ نہ کچھ بن رہا ہو اس صورت میں۔ تو لولا کے بعد بھی ہمیشہ انا آتا ہے، علیم یعلم کے بعد بھی انا آتا ہے، جیسے الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض۔ تو یہ وہ مواقع تھے جہاں انا پڑھا جاتا ہے۔ تقریباً یہ 7 مواقع ہیں جہاں انا پڑھا جاتا ہے، اور 10 مواقع وہ ہیں جہاں انا پڑھا جاتا ہے، اور چند جگہیں ایسی ہیں جہاں انا اور انا پڑھنا دونوں جائز ہے، جیسے فا جزائیہ کے بعد انا بھی پڑھا جا سکتا ہے، انا بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور لام جر کے بعد لام جر نہیں بلکہ وہ کیا کہتے ہیں لا جارامہ کے بعد، لا جارامہ کے بعد جو ہے وہ
अन्ना भी पढ़ा जा सकता है, इन्ना भी पढ़ा जा, ला जरम अन्न लहुमुन्नार। अमा ये जो है हरूफ तंबीह जो है, ये अम्मा या फिर जो तशरीह या वजाहत के लिए आता है उसके बाद भी इन्ना और अन्ना दोनों पढ़ा जा सकता है। इज़ा फुजाइया जो अचानक के माना में आता है उसके बाद इन्ना और अन्ना दोनों ठीक है। फेल कसम के बाद शर्तिया जो है वो इसके बाद ना हो, लाजिम ना हो, तो इस सूरत में भी इन्ना और अन्ना दोनों पढ़े जा सकते हैं। तो ये मैंने मुख्तसरन आपको बता दिया वो मौके, इसको आप बार बार सुने, इंशाल्लाह आपको इससे फायदा होगा। अगले अगले जुमले में आप देखें, इक़राइल जुमल आतिया था माज़बत हमजा, हमजा इन्ना, हमजा अन्ना, या फिर कि जुमला आने वाला पढ़िए और जो है वो एराब लगाइए, हमजा जो इन्ना का हमजा है उस पर एराब लगाइए। अजुन्नु, अजुन्नु अन्नहु तालिबुन जदीदुन, मैं ये गुमान करता हूँ कि वो नया तालिब इल्म है। काल मुदर्रिसु, अब अजुन्नु मैं गुमान करता हूँ, जन्ना यजुन्नु गुमान करना, और अगला जुमला जो है वो सारा बनेगा, मफूल बन जाएगा, तो इस सूरत में अन्ना ही आएगा, यहाँ इन्ना नहीं आएगा। काल मुदर्रिसु इन तालिबा, काला यकूलु आ गया, काला के बाद अब इन्ना आएगा। इन तालिबल जदीद मुजतहिदुन जिद्दन, उस्ताज ने कहा कि बेशक नया तालिब इल्म बहुत मेहनती है। समिअतु अन्नल मुदर्रिसा मा जा अल यौम, मैंने ये बात सुनी है कि आज उस्ताज नहीं, ये भी यहाँ भी अन्ना आएगा, इन्ना नहीं आएगा। इन अल्लाह रब्बी, यहाँ इन्ना आएगा। काला जमीली, मेरे दोस्त ने कहा, इन मुदर्रिस मा जा अल यौम, उस्ताज आज नहीं आया। काला यक़ूलु आ गया, इसके बाद इन्ना आएगा। अशहदु अन्ना मुहम्मद, अशहदु के बाद आ रहा है दरमियान कलाम में अन्ना, इसलिए अन्ना आएगा। ये वैसे ही मफूल बनना सारा जुमला। क़राअतु फ़ी सहीफ़ती, मैंने अखबार में यह खबर पढ़ी है, अन्ना वज़ीर अल ख़ारिजिय्या, जो खारजी वज़ीर ख़ारजा है, सयरजिउ मिन लंदन गदन, वो अनकरीब जो है वो लंदन से पलट आएगा। अज़ुन्नु अन्नका मिन पाकिस्तान, मेरा गुमान ये है कि आप पाकिस्तान से हो। क़ाल ली तबीबुन, डॉक्टर ने मुझे कहा, इन्नका लस्त बिमरीज़िन, आप मरीज नहीं हो। काला कुल के बाद अजुन्नु, जन्ना अजुन्नु के बाद जी तो आ गया अजुन्नु अन्न तबीबात, अजुन्नु अन्न तबीबात तिल्लती, तिल्लाती खरजना मिन मुस्तशफा अलान मिन विलायत मुत्तहिदा, जो मेरा ख्याल ये है कि जो डॉक्टर फीमेल डॉक्टर्स निकली हैं हॉस्पिटल से अब, वो मिनल वलायत मुत्तहिदा, वो जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात से हैं, यूनाइटेड स्टेट, विलायत मुत्तहिदा सॉरी यूनाइटेड स्टेट से हैं। तो तारफीना, तारिफीना, क्या आपको ये बात मालूम है, अन्ना तालिबत अल जदीदता, नई तालिबा, अल्लती जाअत क़ब्ल सलासति अय्यामिन, जो 3 दिन पहले आए से, तारिफु खम्सा लुगातिन, वो 5 जुबानें जानती है। इन दर्स आसान, सबक आसान है। यकूलू, यकूलू ना वो कहते हैं, इन इम्तिहान सयकून फिल उसबुल अव्वल, अन करीब जो है इम्तिहान वो पहले हफ्ते में होंगे, मिन शहर रजब, रजब के। अतजुन्नु अन्ननी ज़ईफुन, क्या आपका गुमान ये है कि मैं क्या हूँ, कमज़ोर हूँ। तो यहाँ पे आप सारे जुमलों में देखें कि काला यकूलू के बाद उस शुरू में इन्ना, और अजुन्नु के बाद या दरमियान में अन्ना। मुख्तसरन ये बात, बाकी आपको मैंने तफसीलन बता दिया है, वो आप दोबारा देखें, वीडियो सुने, इंशाल्लाह फायदा होगा। हादा हादी अस्माउ अय्यामिल उसबू, ये जो हैं वो हफ्ते के दिनों के नाम हैं। तो यौम सब्त हफ्ता, यौम अहद इतवार, यौम इस्नैन सोमवार, यौम सुलसा मंगल, यौम अरबिया बुध, यौम खमीस जुमेरात, और यौम जुमा जुमा का दिन। अल कलिमातुल जदीद, तो नए नए अल्फाज। दवा उन, दवाई, जमा इसकी है अदविया, मेडिसन्स। तलमीज शागिर्द, तलामिज, तलामिजा शागिर्द, यानी कि ये फीमेल के लिए और आएगा और मेल के लिए और, लेकिन तलामिजा दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। खैर, तिलमीजुन तलामिजतुन, हातिफुन टेलीफोन, जमा हवातिफ, वजीरुल खारजिया वजीर खारजा। वाजिबात होमवर्क, तिलमीजतुन फीमेल स्टूडेंट, तालिबा,
اور جمع تلمیزات. عمل کام، جمع اعمال. شہیدہ یشہد و حاضر. شاہدہ یشہد کا مطلب حاضر ہونا. جارن پڑوسی، جمع اس کی ہے جیران. رقم نمبر، جمع ارقام. وقت وقت، جمع اوقات. ضاحکہ یضحک، ہنسنا مسکرانا. تو یہ تھا سبق نمبر 12. تو اس میں کافی جو ہیں وہ اسباق جو ہے وہ انہوں نے چیزیں بتائی ہیں، خاص طور پہ انا اور انا کی بحث، اور اس سے پہلے مضارع کی بحث چل رہی تھی، وہ بھی ہم نے سمجھ لیا. تو نیا سبق شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، اس کی ریڈنگ کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ بعد میں پھر کریں گے. تو الدرس الثالث عشرہ، 13واں سبق، المفرد. اب وہ ایک ٹیبل دے گا، ٹیبل سے جس کو سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا ہمیں، کہ اب ایک تقسیم جو ہے وہ فعل کی اس اعتبار سے ہے کہ وہ کیا ہے، مذکر یا مؤنث. آپ یہ دیکھ رہے ہوں کہ مذکر مؤنث مذکر مؤنث مذکر مؤنث. ایک ترتیب یہ ہے. ایک تقسیم فعل کی ہے غائب اور مخاطب اور متکلم کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، ایک تقسیم. اور تیسری تقسیم جو ہے وہ فعل کی ہے واحد، تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے. تثنیہ کے صیغے اس نے یہاں ذکر نہیں کیے، تو وہ آپ کو انشاءاللہ ویسے بتا دی جائیں گے. یہ جمع کے صیغے اور مفرد کے صیغے اس نے بتائے. تو حامد یذهب، نمبر 1. حامد میں ایک خوبی تو یہ ہے، یہ مفرد ہے. دوسری خوبی کیا ہے، مذکر ہے. اور تیسری خوبی کیا ہے، یہ غائب ہے. تو اس کے لیے کون سی صیغہ ہے، یذهب. دوسرے نمبر پہ آمینہ تذهب. آمینہ جو ہے وہ تذهب جاتی ہے یا جائے گی. تو آمینہ کیا ہے، مؤنث ہے، ایک ہے اور غائب ہے. تو ہو جائے گا مفرد مؤنث غائب، واحد مؤنث غائب. مفرد اور واحد کا ایک ہی مطلب ہے. جمع کے لیے اب دیکھیں، مذکر جمع کے لیے، جمع مذکر غائب. جمع مذکر غائب کے لیے دیکھیں، حامد وعلی وہاشم یذهبون. حامد، علی اور ہاشم، یذهبون وہ سب جاتے ہیں. اب یہاں حامد، علی اور ہاشم تین ملیں تو جمع بن گئے، لیکن وہ موجود نہیں ہے، غائب بن گئے. لیکن تینوں مرد ہیں، وہ مذکر بن گئے. تو جمع مذکر غائب کے صیغے کے لیے کیا آئے گا مضارع میں، یذهبون آئے گا. تو بنانے کا طریقہ جو ہے وہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے پچھلے اسباق میں. انشاءاللہ وہ جلد جو ہے وہ آپ کی پہنچ تک ہوں گے. آمینۃ و مریم و زینب یذهبن. اب جمع مؤنث اور غائب، اس کے لیے یذهبن کا صیغہ آئے گا. تو یہ ویسے میں علامت کے طور پہ میں نے بتایا تھا کہ یا جو ہے وہ عمومی طور پہ مضارع میں جو علامت ہے غائب کے صیغوں کی ہے. غائب کے صیغوں کی شروع میں یہ آتی ہے. تا حاضر میں بھی آتی ہے صرف 2 میں، باقی 6 صیغوں کے شروع میں تا جو ہے وہ غائب میں بھی آتی ہے 2 میں، اور باقی 6 صیغے جو حاضر کے ہیں ان کے شروع میں تا ہی آتی ہیں. اب مذکر کے لیے دیکھیں، واحد مذکر، واحد اوپر مفرد، جی مفرد مذکر مخاطب کا صیغہ. اس کے لیے دیکھیں یہاں پہ کیا ترتیب ہے. تو انت تذهب، آپ جاتے ہیں. اب آپ سامنے موجود ہیں، حاضر ہو گئے یعنی کہ مخاطب ہو گئے جس سے بات کی جا رہی ہے، اور آپ موجود ہیں، کسی مرد سے بات ہو رہی ہے، تو وہ کیا ہو گیا، مذکر ہو گیا. وہ ایک ہے، آپ جب بولا تو کیا ہو گیا، مفرد ہو گیا. تو یہ واحد مذکر مخاطب کے لیے انت تذهب، تا کی علامت. اور انتا کے اوپر جو تا ہے، یعنی کہ تا کے اوپر جو زبر ہے، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ ضمیر کس کی ہے، واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے. تو یہ واحد مذکر حاضر کے شروع میں تا آتی ہے اور آخر میں جو ہے وہ پیش آتی ہے. اب جمع کے لیے، مذکر جمع کے لیے کیا ہوگا، انتم تذهبون، آپ سب لوگ جاتے ہو. جمع مذکر مخاطب. اس کے بعد دیکھیں مؤنث کے لیے، واحد مؤنث مخاطب کے لیے، انتی تذهبین. تو یہ بات پہلے ہو چکی ہے کہ جو مؤنث، واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اس میں یا آتی ہے علامت کے طور پر، آخر میں نون رابی آتا ہے اور شروع میں تا کا اضافہ ہوتا ہے. تو یہ 3 چیزیں آپ کے سامنے ہیں. انتن تذهبن، تم سب جاتی ہو، ٹھیک ہے، جاتی ہو یا جاؤ گی. تو جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ
اس کے لیے انتن یا تذهبنا، تو اس کی علامت یہ ہے جو دونوں صیغے ہیں، ایک ہے حاضر کا صیغہ مؤنث، جمع مؤنث حاضر کا، ایک ہے جمع مذکر جمع مؤنث غائب کا، ایک جمع مؤنث حاضر کا، ایک جمع مؤنث غائب کا۔ جمع مؤنث حاضر ہو یا جمع مؤنث غائب ہو، دونوں صیغوں کے آخر میں نون آتی ہے، اور یہ کبھی بھی اس سے دور نہیں ہوتی، جدا نہیں ہوتی۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جب یا آئے گی تو اس کو ہم کہہ دیں گے جمع مؤنث غائب، تا آئے گی تو کہہ دیں گے جمع مؤنث حاضر۔ تو باقی رہ گئے صیغے کس کے؟ تثنیہ کے۔ تثنیہ کے صیغے جو ہیں ان کی علامت یہ ہے کہ اب ان کے شروع میں آخر میں الف نون آتا ہے، جیسے یضربانی تضربانی تضربانی تضربانی، چار صیغے ہیں تثنیہ کے، چاروں کے آخر میں الف نون آتا ہے۔ تو ایک اس کی ایک یہاں پہ جو اہم بات ہے بتانے کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جو تثنیہ کے صیغے ہوتے ہیں ان کے شروع میں آخر میں الف نون آتا ہے، تو جو تثنیہ حاضر کے صیغے ہیں ان کے شروع میں تا آتا ہے، اور ایک صیغہ جو ہے وہ ہاں غائب کا ہے، مؤنث کا، تثنیہ مؤنث غائب کا، اس کے شروع میں بھی تا آتی ہے، ایک بات۔ اور دوسرا آخر میں نے بتا دیا الف نون آتا ہے۔ تو جو تثنیہ کے جتنے بھی صیغے ہیں اس کی ایک پہچان کا طریقہ یہ بھی ہے کہ آخر میں الف آتا ہے اور نون آتا ہے، تو یاد رکھیں کہ الف کے بعد نون جو ہے اس پر ہمیشہ زیر آتی ہے، جیسے یضربانی تضربانی تضربانی تضربانی، تو یہ علامت بھی ہے، اور ویسے بھی تثنیہ کے صیغوں کے آخر میں نون اعرابی جو ہے وہ مکسور ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات ہے جمع کے جو صیغے ہیں وہ اگرچہ بات تو اسی کی ہے، مطلب جمع مذکر کی، چاہے وہ غائب کا ہو، جمع مذکر غائب ہو، چاہے جمع مذکر حاضر ہو، ان کے آخر میں جو نون آئے گا اس پر ہمیشہ زبر آئے گی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بات یاد رکھنے والی کہ زبر اس کے آخر میں بھی آتی ہے، اور تثنیہ کے جو مؤنث کے دو صیغے ہیں ان کے آخر میں بھی، لیکن فرق یہ ہے کہ جمع مذکر کے آخر میں لگنے والا جو نون ہوتا ہے وہ اعرابی ہوتا ہے، وقتی ہوتا ہے، وہ کبھی آ جاتا ہے، کبھی گر جاتا ہے، کبھی نہیں رہتا۔ اب دو صیغے رہ گئے متکلم کے، ایک مذکر متکلم، ایک مؤنث متکلم۔ تو مذکر واحد ہو یا مؤنث واحد ہو، دونوں متکلم کے اگر ہیں تو ان کے لیے ایک ہی صیغہ آئے گا، انا اذهب۔ اس کے آخر یعنی کہ متکلم کے صیغوں کی پہچان یہ ہے کہ اس کے شروع میں حمزہ آتا ہے اور آخر میں ہمیشہ پیش آتی ہے، اور ہاں کبھی اگر عامل آئے تو پھر اس پر بات ہوگی انشاءاللہ، کبھی تو بتائیں گے وہ عامل کیا ہوتا ہے، کیا کیا تبدیلیاں مضارع میں آتی ہیں، ابھی صرف یہی یاد رکھیں۔ تو اگلی تبدیلی جو ہے وہ یہ ہے کہ نحن نذهب، متکلم کا صیغہ مؤنث کے لیے مذکر کے لیے، دونوں کے لیے، چاہے وہ دو ہوں چاہے وہ تین ہوں، دونوں کے لیے، تینوں کے لیے، بلکہ چاروں کے لیے کیا آئے گا؟ دو تثنیہ کے ہو گئے اور دو جمع کے، چاروں کے لیے آئے گا نون، آئے گا نذهب، جو کہ علامت ہے کس بات کی؟ جمع کی۔ تو یہ ایک خلاصہ آپ کے سامنے۔ اب میں آپ کے سامنے اس طرف خلاصہ رکھ دیتا ہوں۔ ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے، جو بھی تبدیلیاں ہوں گی وہ ماضی کے صیغے کے آخر اور شروع میں ہوں گی، وہ اس اعتبار سے کہ چار الفاظ الف تا یا نون، الف تا یا نون جو ہے ان کا اضافہ مضارع کے شروع میں کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ الف تا یا نون، الف بھی ایک صیغے کے شروع میں آئے گا، واحد متکلم مؤنث مذکر، اور نون بھی ایک صیغے کے شروع میں آئے گا۔ اب پیچھے رہ گئے الف نون حل ہو گیا، اب رہ گیا تا اور یا، تا اور یا۔ تو جو تا اور یا ہیں، تا آتا ہے 8 صیغوں میں، اور یا ہے وہ آتا ہے 4 صیغوں کے شروع میں۔ 4 صیغے کون سے؟ واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، اور جمع مؤنث غائب، یہ 8 صیغے ہو گئے، ان کے شروع میں ہمیشہ یا آتی ہے۔ اور جو 8 صیغے ہیں وہ کون سے ہیں؟ 8 صیغے 2 مغائب کے ہیں اور 6 حاضر کے، مثلا واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر اور جمع مؤنث حاضر، یہ 8 صیغے ہو گئے، ان کے شروع میں ہمیشہ تا آتی ہے۔ تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ جو عام طور پہ عمومی طور پہ جو علامت مضارع ہوتی ہے اس کو زبر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ان الف تا یا نون کے اوپر جو حرکت ہم سب سے پہلے لگائیں گے وہ زبر ہوگی، ضمہ نہیں بلکہ فتحہ ہوگا،
ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے بعد جو علامت مضارع ہم لگا دیں گے ان کے بعد پہلا لفظ جو ہے اس پر جزم ہوگی، پہلا لفظ جزم ہوگی. ایک بات. اور اگلی بات یہ ہے کہ آخر کی جو اب حالات ہے، اب آخر دو تبدیلیاں، یعنی کہ مضارع میں دو طرح کی تبدیلیاں ہوتی ہیں. ایک تبدیلی تو شروع میں ہوتی ہے، ایک تبدیلی آخر میں ہوتی ہے. شروع کی تبدیلیاں میں نے آپ کو بتا دی، اب آگئی آخر کی تبدیلی کے حوالے سے بات. 5 سیغوں کے آخر میں پیش آتا ہے. نمبر 1 واحد مذکر غائب. نمبر 2 واحد مذکر حاضر. نمبر 3 جو ہے وہ واحد مؤنث غائب. اور اس کے بعد 2 صیغے افعل نفعل واحد متکلم جمع متکلم. یہ 5 صیغے ہو گئے، 5 صیغوں کے آخر میں پیش آتی ہے. 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی لگتا ہے. 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی لگتا ہے. نون اعرابی اس نون کو کہتے ہیں جو پیش کی جگہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو نون اعرابی کہتے ہیں. تو وہ 7 صیغوں کے آخر میں لگتا ہے. 4 تثنیہ کے صیغے یضربانی تضربانی تضربانی تضربانی. 3 صیغے ایک طرح سے آتے ہیں، ان میں سے ایک غائب کے لیے ہے، باقی 2 حاضر کے لیے. اچھا، تو یضربانی یعنی کہ ویسے نام ان کا کیا ہوگا؟ تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر. یہ 4 صیغے ہو گئے، ان کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے. اور یہ تثنیہ کی صیغے ہیں، ان کے آخر میں الف نون کا اضافہ ہوتا ہے. اور جو نون ہوتا ہے اس پر ہمیشہ جو ہے وہ زیر ہوتی ہے، اگر آئے تو، اگر نہیں آئے گا تو پھر اس پہ تو کچھ نہیں ہوگا. اب 4 صیغے ہی ہو گئے. اب 2 صیغے مزید ہیں، وہ جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر. 6 صیغے ہو گئے. یذهبون تذهبون. یہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ اس کے آخر میں واو اور نون کا اضافہ کیا جاتا ہے. یہ واو جو ہے وہ جمع مذکر کی علامت ہے، چاہے وہ جمع مذکر حاضر ہو یا جمع مذکر غائب ہو. اور آخر میں جو ہے جب ان پر نون آئے گا جمع مذکر کے صیغوں میں ہمیشہ مفتوح ہوگا، اگر آئے گا تو، نہیں آئے گا تو پھر کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. اب ایک صیغہ رہ گیا، وہ ہے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ. اس کے آخر میں ہمیشہ کیا ہوگا؟ نون ہوگا اور یا ہوگی. نون اگر گر بھی جائے تو اس کے آخر میں یا نہیں گرتا، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ وہاں بھی کیا ہوگا، جو نون تثنیہ، جو نون اعرابی ہے تثنیہ سے ہٹ کے جہاں بھی آتا ہے عمومی طور پر وہ مفتوح ہوتا ہے. تو یہاں بھی نون جو ہے وہ کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا. تو یہ تبدیلیاں تھی آخر اور شروع کے اعتبار سے. تو اب درمیان کی بات رہ گئی. درمیان میں جو صیغے کا اعراب چل رہا ہوگا اسی اعتبار سے درمیان میں اعراب جو ہے وہ لگا دیا جائے گا. اب یہ یاد رکھیں، جب نون اعرابی کی ہم نے بات کی، جب مضارع پر پیش نہیں آئے گا تو وہاں نون اعرابی بھی نہیں آئے گا. تمارین اکمل الجمل الاتیہ بوضع الفعل ذهب في المضارع بعد اسناده الى الضمیر المناسب. آپ جملہ آنے والے جملوں کو مکمل کیجئے بوضع الفعل، وضع لگانے کے ساتھ فعل ذهب فی المضارع، مضارع میں بعد اسنادہ الی الضمیر المناسب، اس کی مناسب ضمیر کی طرف نسبت کرتے ہوئے. اچھا جی، آپ اگر جواب دینا چاہیں تو بلا شبہ مائک آن کر کے جواب دے سکتے ہیں. تو آپ کو اس لیے نہیں کہا جاتا کیونکہ آپ اکثر جواب دیتے نہیں ہیں، ورنہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر آپ جواب دیں تو. تو پہلا جملہ ہے فی ای ساعت الی جامعتی عائشہ. اب ذہب آ گیا، ذہب ہمارے پاس موجود ہے اور سامنے جو ہے وہ عائشہ سے مخاطب ہوا جا رہا ہے، عائشہ سے بات کی جا رہی ہے اور عائشہ کیا ہے؟ موجود ہے. اب عائشہ میں 3 خوبیاں پائی جا رہی ہیں. ایک، عائشہ واحد ہے. نمبر 2، عائشہ موجود ہے، حاضر ہو گیا. اور عائشہ جو ہے مؤنث ہے. تو کون سا صیغہ ہوا؟ واحد مؤنث حاضر. اب واحد مؤنث تذهب جی تذهب تذهب، ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ. تو عائشہ کے لیے صیغہ آئے گا تذهب. بہت اچھا جی، بہت بہت خوشی ہوئی، بارک اللہ فیک جی. تو کیا جملہ ہو گیا؟ فی ای ساعت تذهب الی الجامعۃ عائشہ. عائشہ آپ کس وقت یونیورسٹی جاتی ہیں؟ جی. الطلاب الی الملعب بعد الدرس. تو ہمارے پاس ذهب موجود ہے تو ذهب ہی لگانا ہے، پکا ہے. تو الطلاب میں ترجمہ کر دیتا ہوں ایسے، طالب علم جاتے ہیں الی الملعب، گراؤنڈ کی طرف، بعد الدرس، سبق کے بعد. جی اب دیکھیں یہاں پہ ذرا غور کریں، توجہ کریں.
اچھا اب میں بتا دیتا ہوں آپ کو، خوبیاں گنوا دیتا ہوں کہ کیا کیا خوبیاں یہاں پہ موجود ہیں. الطلاب، نمبر ایک، ایک تو جمع ہے. نمبر دو، طلاب آپ کو پتا ہے مذکر کے لیے طالب علم لفظ استعمال ہوتا ہے، جمع مذکر ہو گیا. اور تیسرے نمبر پہ طلاب کے متعلق بات کی جا رہی ہے، موجود نہیں ہے وہ، تو غائب ہو گیا. تو اس کے لیے صیغہ آئے گا جمع مذکر غائب کا، جو کہ میں نے ابھی بتایا اس کے لیے کیا کیا تبدیلیاں کی جاتی ہیں. تو اگر آپ بتا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. يذهبون يذهبون ویری گڈ، ماشاء اللہ. یذهب الطلاب یذهبون الى الملعب بعد الدرس. جی گڈ ہو گیا، ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. انا الى السوق یوم الجمعہ فقط. میں صرف بازار جمعہ کو جاتا ہوں یا جاتی ہوں. اس کے لیے بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ اس میں کیا. اب انا جو ہے متکلم، مذکر بھی مؤنث بھی، ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ جو تبدیلی اس میں آئے گی، یعنی کہ شروع میں آنے والی علامت وہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں، آخر میں آنے والی تبدیلی وہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں. جی ذہابہ سے اگر آپ بنانا چاہیں تو. اذهب. انا اذهب، ویری گڈ، ماشاء اللہ. متا لزیارت المدیر یا اخوان. اے بھائیو، آپ کب جاؤ گے مدیر سے ملاقات کری، پرنسپل سے ملاقات کے لیے آپ کب جاؤ گے؟ تو اخوان بھائی، بھائیوں سے مخاطب ہوا جا رہا ہے، یاد رکھیں. بھائی ہو گئے، یعنی کہ بھائی ہو گئے مذکر، اور وہ ایک بھائی نہیں ہے بلکہ زیادہ ہیں، تو ہو گئے جمع، تو ہو گیا جمع مذکر. اور پھر ان سے بات ہو رہی ہے، اب تیسری چیز جو ان میں پائی جا رہی ہے وہ ہے حاضر. تو جمع مذکر حاضر کا صیغہ جو ہے ان کے لیے استعمال ہوگا، وہ آپ کو بتایا جا چکا کون سا. جی تذهبون. متى تذهبون، ویری گڈ، ماشاء اللہ. امی المستشفى كل يوم لانها مريضة. میری امی جان روز جو ہیں وہ ہاسپٹل جاتی ہیں کیونکہ ہر دن، کیونکہ وہ مریضہ ہیں. تو اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے امی جان کے متعلق، مؤنث ہیں، موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور واحد ہیں. تو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ان کے لیے استعمال ہوگا. جی اذهب. تذهبون امی تذهب الى المستشفى، ویری گڈ. تو اب لگتا ہے یہی کہ آخری جملہ ہوگا، ٹائم میٹنگ کا ختم ہونے والا ہے. جی الى المکتبۃ کل مساء یا بناتی. کیا آپ لائبریری جاتی ہو ہر شام یا اے بیٹی ہو؟ تو بیٹی ہو بنات جمع، اور سامنے موجود حاضر، اور کیا ہے جمع اور مؤنث، ٹھیک ہے، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ. جی تذهبنا تذهبنا، ویری گڈ، ماشاء اللہ. اوکے، لما لا الى المطار معنا.